السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری پیاری ویورز، آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے امید کرتی ہوں، اور میں بھی خیر وافیت سے ہوں اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے، اور اللہ رب العزت کے ہی کرم سے ہم سب جو بھی آج زندہ ہے، جو آج صبح جو بھی لوگ نیند سے جاگے ہیں، یہ سب اللہ کے کرم سے ہیں، اور ہمیں ایک نئی دن کا آغاز اور زندگی عنایت فرمائے ہیں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ بھی چل رہے ہیں، اور رحمت کا 10 دن بھی گزر چکے ہیں، اور اب مغفرت کا دوسرا اشاریہ چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد نجات کے 10 دن رہ جائیں گے۔ تو اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے، اور اپنے اپنے دل کا حال اللہ کو ہی پتہ ہے، اور اسی لیے تو اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھتے ہیں، اندر اور باہر کا حال۔ باقی انسان تو آج بس صرف وہی چیز دیکھتے ہیں جو ان کو دکھائی دیتے ہیں، اور یہ کسی کا اندرونی دکھ درد کو سمجھنے کے ان کے پاس عقل نہیں ہے، نہ ان کے پاس دل ہے۔ ادروائز اللہ نے انسان بنائے ہیں، تو انسان کو انسان کے احساس ہونی چاہیے۔ جس انسان میں احساس نہ ہو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہماری روح نکل جائیں گے تو وہ احساس نہیں ہوتا ہے، ہم مردے بن چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم حیات ہیں تو ہمارے اندر احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس دنیا میں بہت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی میں بہت ہی مشکلات میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو ہماری قرآن اور ہماری حدیث اور ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتائے ہوئے ہیں کہ مطلب جو لوگ امیر ہوتے ہیں، پھر کسی وجوہات سے ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں، یا پھر کسی مطلب اپنے ہی گھر والوں کے ناانصاف کی وجہ سے۔ کشمیر کا معاشرہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو لوگ گھر میں 3 بیٹے ہو، 2 کماتے ہو تو اسی کے تلوے چاٹیں گے، جو کمزور ہوں گے اسی کو اور بھی زیادہ کچھ لیں گے، ظلم کریں گے، اس کو اپنا حق حصہ تک نہیں دیں گے، البتہ اس سے لوٹیں گے جب تک اس کے پاس کچھ ہوگا۔ سب کچھ لوٹنے کے بعد پھر اس کو بے دخل تک بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں کا ایسے ہی اصول چلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ ایک حلال کی روزی روٹی کما رہے ہو، بہت ہی مشکلات سے اس کی زندگی گزر بسر ہو رہی ہو، لیکن اس کے رہن سہن مطلب صاف صفائی سے رہ رہا ہو، اور وہ جیسا بھی کھانا کھا رہا ہو صاف صفائی سے کھا رہا ہو، تو لوگوں کو وہ نظر آتے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، بہت اچھا ہے۔ کشمیر میں یہ چیز دیکھا جاتا ہے، گندگی سے رہنے کو یہ لوگ غریب سمجھتے ہیں۔ گندگی سے رہو، اندر بوری بھر کے پیسے ہو، جیب بھر کے پیسے ہو، کھانے کا اصول نہ ہو، رہنے کا اصول نہ ہو، کھانا یہ لوگ بس کچھ بھی کھائے، دال چاول ہی کھاتے رہے، پیسے جمع کر کے رکھے، گھر میں 10 فرد ہو، 10 کے 10 بھیک مانگنے جائے، ہاتھ پھیلائے، اپنی غریبی کا رونا روئے، کچھ بھی نہیں ہے کہیں، تو پھر لگتا ہے کہ ہاں یہ بہت غریب ہے، اس کے پاس ٹین کا مکان ہے، زمین ہے، ٹین کا مکان بنا کے ہے، تب بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ غریب ہے۔ اور کوئی اگر رینٹ پہ رہ رہا ہو لیکن وہ اپنی عزت آبرو کو بچا رہے ہو، اور وہ صاف صفائی سے رہ رہا ہو، صاف صفائی سے کھا پی رہا ہو، اس کے اندرونی حالت مطلب اتنا مشکلات کا سامنا بھی کر رہا ہو، وہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں جو بھی پیسے والے، روپیہ والے ہیں، ان پہ نہ رشک ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ اتنا
مطلب ہے نا، آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے. جو بھی کسی کو مدد کر رہا ہو، وہ مدد کرنے والے کا پیسہ حلال ہو اور اللہ راضی ہو، پھر جا کر کے اس کا جو بھی پیسہ ہے، اس کا جو حق ہے غریبوں کا، وہ نکال پائے صحیح راستے پہ، ایک اصلی واقعی مستحق تک پہنچ پائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ورنہ آج پیسے والوں کا پیسہ بھی پتہ ہی ہے کس طریقے کے ہوتے ہیں، اور وہ جاتے بھی کس راستے پہ ہیں جو واقعی میں مستحق نہیں ہوتے ہیں. اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. نہیں، غریبوں کی مدد اس طرح نہیں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دینا ہو تو اپنے رشتہ داروں میں دو، جو پتہ ہوتا ہے نا رشتہ دار میں مطلب کون کمزور ہے، کون ویل آف ہے. یا پھر اپنے ہمسایوں پہ. اتنا ایک ہمسایوں کا حق اسی لیے بہت بڑا اس لیے ہے کہ پتہ ہوتا ہے نا ہمسایوں میں بھی کہ کون کمزور ہے یا پھر کون ویل آف ہے. لیکن اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، اس لیے دایاں سے دو تو بایاں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے. یہ ہوتا ہے اللہ کے راہ پہ خرچہ کرنا. اور باقی پھر جو پتہ ہے کہ ہاں یہ مشکل میں ہے، لیکن یہ اپنی عزت آبرو کو بچانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اپنی عزت آبرو کو بچانا ہر ایک انسان کا حق ہے. اپنا مشکلات اگر کوئی ظاہر کرنا چاہے تو وہ اس کا من مرضی ہے. ادروائز جہاں تک ہو سکے آپ اپنے غربت کو، مشکلات کو، ہر ایک پریشانی کو آپ چھپا سکتے ہو. آپ اپنے رب کو بتا سکتے ہو، پھر وہ رب راستہ ڈھونڈیں گے، اور وہ رب اس کے لیے ایسا راستہ ڈھونڈیں گے جو دینے والا سامنے بھی ہو، اس کو نصیب ہو، تاکہ اس کو آگے جا کر کے اس کے موت آئیں گے تو قبر میں اس کو کام آ جائے، جس کو ہم کہیں گے کہ صدقہ جاریہ. مطلب کسی ایک واقعی نیڈی پیپل کو جو اپنے عزت کو بہت ہی وہ کرتا ہو، خیال رکھتا ہو، ویسے لوگوں کو مدد کرنے والے آج دنیا میں بہت ہی کم ہیں. آج لوگ دیکھتے ہیں، ارے اس کے پاس تو یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ہے. اندرونی حال کس کو پتہ ہے؟ اسی لیے شریعت تو اتنا مطلب انصاف ہے. اللہ نے گھر اگر ہو، بڑے سے بڑے گھر اگر حلال کے گھر ہو، اپنے خاندانی ملکیت والی گھر ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس لفٹ ہو، گاڑی ہو، جیسا بھی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑی نہیں تھے تو اونٹ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کبھی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے ذخیرہ جمع کر کے رکھے نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ تھے، اونٹ پر ہی سوار کیا کرتے تھے، تو اس چیز پر تو زکوٰۃ نہیں تھا. نہ اونٹ رکھنے پہ منائی کی تھا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں رکھ سکتے ہو. تو اسی طرح سے آج کس کے پاس اگر جیسا بھی گاڑی ہو تو وہ گاڑی کو بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور گھر کو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اب رہا سوال گھر میں فضول کی چیزیں ہو، جو ایک دم مہنگی مہنگی فرنیچرز ہو، جو بہت ہی مطلب اب ہوتے ہیں نا آج تو ایک مطلب ٹوائلٹ لوگ 5-10 لاکھ کے بناتے ہیں. یہ سب فضول خرچوں میں آتے ہیں. پھر وہاں پر صفائی پہ پھر کوئی گناہ نہیں. صفائی سے آپ رکھ سکتے ہو، سستے قسم کے ٹائلز آپ لگا سکتے ہو. آپ کا بھی نفس ہے، صاف سے رہنا آپ کا حق ہے. اور کچن دیکھیے، لوگ کچن ریڈی میڈ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں میں لا کے لگا دیتے ہیں. تو اس گھر کا زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کچن میں جو مہنگی چیزیں آپ نے لگائے ہیں ان پر بالکل زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو واجب ہے. اور اسی حساب سے کوئی ایک لوگ اپنے کچن کو صاف صفائی سے رکھیں گے، اپنے بان وان چھل کے اچھے سے چمکا کے رکھیں گے، تو اس میں اس نے کیا گناہ کیا؟ تو اسی لیے ماہ رمضان کے مہینے میں میرا میسج یہی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کسی کا دکھ نہیں سمجھتے ہیں کوئی، بس ان کے سامنے بھکاری بن کے جینا ہے، غریبی دکھانا ہے، گندگی دکھانا ہے، گندے سے رہنا ہے. اللہ نے اگر کسی پہ آزمائش ڈالی ہو بیماری کا، اس چیز کو اجاگر کرنا ہے. میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہر آن میں
पूरी गरीबी और पूरी गंदगी और पूरी अपनी इज्जत को नीलाम कर देना है, फिर ये लोग जा कर के सोचते हैं हाँ ये लोग गरीब है, अब हम इनके मदद करेंगे। फिर वो लोग सोशल मीडिया पे आके कुछ भी रकम देते हैं या कुछ घर बना देते हैं, कुछ ईंटें टीन बीन इमदाद करते हैं। तो ये कौन सा देने वाले पर भी सवाब है और लेने वाले पर भी उसका हक है? कुछ नहीं। ये सब बेज़रर वाली चीज़ है, इसमें कोई सवाब नहीं कमाएंगे। इसी तरह से कुछ दिन पहले किसी एक मैं अब एक बात बता रही हूँ, किसी ने किसी को मदद किया था कुछ राशन पानी के लिए, तो फिर उन लोगों ने वो राशन अपने मतलब हमारे घर के लिए है जैसे दिखाया। तो जिसने मदद किया वो कह रहे हैं हमने तो मदद किया था, ये लोग तो बहुत ही आन बान शान से है। तो दर हकीकत किसको पता है, किसको पता है? मुझे इतना दुख होता है, इनको दूसरों का इज्जत को नीलाम ही करना है, दूसरों को अपने पैरों तले रोंकना है, दूसरों को बस जो मदद ले रहा है उसको भी राज फाश फाश करके बोलना है कि हाँ जी हम ये है हम वो। बेटी वाली को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया पे। हाँ इनकी ये बेटी है वो बेटी है, इनको शादी कराना है, इनके पास रुपया पैसे नहीं है, इनके पास घर नहीं है, छत नहीं है तो ऐसे टूटे फूटे से है, और ये बीमार है, इसको ये है वो है, इसको ये लंग्स खराब है, इसकी ये किडनी खराब है, इसको ये सब कहेंगे क्यों? अगर कोई खानदानी हो इज्जत वाले लोग नहीं कहेंगे, क्यों कहना है? खुदा से कहेंगे, खुदा से ही मांगना चाहिए, और अल्लाह ताला उनको ज़रिया बना दे जो वाकई में जिसका हलाल का रुपया हो और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता हो। उन्हीं लोगों को वाकई में जो असली जो ज़रूरतमंद है उनका मदद उनको पहुँचे, ताकि उनको आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाए। ऐसे हराम पैसे वालों का मदद किसी एक वाकई में नीडी लोगों को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह ताला उनको वो शहादत नसीब भी नहीं कराएंगे। इसीलिए मैं बहुत दुख मन से कह रही हूँ, कश्मीर में जो भी मुसलमान मेजॉरिटी 99% है और रमज़ान शरीफ का महीना है, लेकिन किसी में भी ये दम नहीं है कि वाकई में एक ख़ानदानी गरीब की मदद करे, या अपने रिश्तेदार भाई बहन कोई गरीब हो तो उनका तो पता ही है। अब जितना भी तुम इनकार करो फिर भी उनके अंदरूनी हाल तुमको पता होंगे, लेकिन ये लोग पता नहीं करना चाहते हैं, और ये लोग दिखावा करना चाहते हैं, थर्ड फोर्थ पर्सन को देना चाहेंगे या फिर नहीं देंगे, देंगे नहीं। ज़कात तो ये लोग निकालते नहीं जो कि गरीब का हक है, जो और रिश्तेदार तो देते नहीं एक दूसरे को, हमसायों को तो पूछते नहीं, एक इफ्तार तक देने को गवारा नहीं करते हैं, तो वो क्या दूसरों के मदद करेंगे, और करेंगे भी दिखावा करके करेंगे। और जो वाकई में जो ख़ानदानी लोग हो ना, जो ख़ानदानी मुश्किलात में आए हुए लोग हो, या फिर अपनी इज़्ज़त आबरू को संभाल के रखता हो, वो एक दिन अपना शान दिखाने की ड्यूटी पसंद करेंगे, लेकिन किसी के आगे अपना इज़्ज़त को नीलाम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो इस माह रमज़ान में मैं यही मतलब बोलना चाहती हूँ कि आपस में अपने रिश्तेदारों में अगर कोई मुश्किलात में हो तो उसको दायां हाथ से दो और बायां हाथ को पता भी नहीं चलने दो। अपने भाई बहन का ख्याल करो, अपने भाई बहन का ख्याल करो, अपने माँ बाप का ख्याल करो, अपने हमसायों का ख्याल करो, और वाकई में जो मुस्तहक अगर तुम्हें लगता हो, अगर तुम्हारा नीयत साफ़ हो, अगर तुम्हारा रूह पाक हो, अगर तुम अल्लाह के नेक बंदे में से हो, तो तुम्हें खुद ब खुद दिल की आवाज़ आ जाएंगे कि नहीं ये वाकई में इसको ज़रूरत है, इसको दूँ, इस हाथ से इस हाथ को पता भी न चलने दो, तो वो तुम्हें आखिरत का ज़ख़ीरा और तुमको अल्लाह ताला अजर देंगे। बाकी ये भिखारी को थोड़ा बहुत देना, दिखावा करके देना, सोशल मीडिया पे आके बांट बूंट करना, इन सब में खुदा की कसम है सवाब तो नहीं, अलबत्ता गुनाह का बाइस है। याद रख लेना,
یہ میں نے آزمائی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب کرے اور سب کو حلال روزی روٹی کھانے والوں میں سے بنائے اور جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ بنائے، اور اپنے عزت آبرو کو سنبھالنے والوں میں سے بنائے۔ غریب تو ہو، لیکن غریب اگر واقعی میں غریب غربت میں گندگی سے بیٹھے ہو، اس کے گھر میں پھر جا کے دے کے چپ چاپ سے نکلو وہاں سے۔ اور باقی جتنے بھی سڑک پہ مانگ رہے ہیں یہ سب ناجائز ہے، کیونکہ یہ بہت ذخیرہ جمع کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بس لینے والا بھی ناجائز ہے، دینے والے کا پیسہ بھی شاید حرام ہے، اسی لیے ایسے راستے پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے دل کا حال۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب کرے، اور جس کا حلال کا پیسہ ہو وہی حلال کا پیسہ کسی واقعی مستحق کے ہاتھ میں اس کی مدد جائے۔ باقی حرام کا پیسہ کھانے کی اللہ تعالیٰ ان جو اصلی مستحق ہے ان کے تک ان کا حرام پیسوں کی مدد نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ میری دلی اندرونی اللہ سے التجا اور دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔